کے پار کی بھی کرتے ہیں. یہاں تو یہ جنگ چلتی رہے گی اور وزیر داخلہ صاحب تک جب تک آئیں گے کیا کچھ وہ کہیں گے اس پر ہماری بھی نظر رہے گی. آپ کو پل پل کا اپڈیٹ بھی اس دن ہم ضرور کرتے رہیں گے. لیکن بات ذرا افغانستان کی بھی کرتے ہیں جہاں پر روس کے اندر مذاکرات تو مکمل ہوئے, بھارت نے کپ آف ٹی بھی پیا, لیکن اب آگے کیا؟ آگے اب سب کی نظریں پاکستان پر آج ایک بار پھر ٹکی ہوئی ہے, کیونکہ پاکستان کے وزیر خارجہ ایک دن کے دورے پر افغانستان چلے گئے ہیں اور افغانستان کے اندر مذاکرات کا سلسلہ اور کنسلٹیشن کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا. جہاں ایک طرف سے مذاکرات اور کنسلٹیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے, وہیں پر 2 روزہ اجلاس نیٹو ڈیفنس منسٹرز کا بھی شروع ہو گیا ہے اور اس اجلاس کے اندر افغانستان پوائنٹ آف پریسٹیج بنا ہوا ہے, پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور مانا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے روس کی تیاریوں میں 10 ملکوں نے ایک سگنیچری سٹیٹمنٹ جاری کیا, وہیں پر نیٹو سچویشن کو دیکھنے کے لیے ایک بار پھر ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ بلا رہا ہے جس میں ایسس کیا جائے گا کہ افغانستان سے فوجی نکلنے کے بعد کتنے حالات بدلے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اگرچہ پاکستان کی گہری نظر افغانستان پر پہلے سے ہی ہے, لیکن اب کیا کچھ آگے ہوگا اس کو لے کر ایک بڑا سوال اس وقت بھی پیدا کیا جا رہا ہے. سیدھے چلیں گے, ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی جوائن کر چکے ہیں جی رحمت کلیم. رحمت, سب سے پہلے ذرا قریشی صاحب کی بات کرتے ہیں. تصویریں آپ کے سامنے ہیں جی, تھوڑی دیر پہلے ریلیز کی گئی ہیں افغانستان سے, جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب افغانستان پہنچے, ایئرپورٹ پر ان کا استقبال بھی ہوا ہے. لیکن اب اندر کی کہانی بھی بتائیے گا. فیض حمید صاحب ان کے ساتھ ہیں, ڈیلیگیشن پورا گیا ہے. یہ ڈیلیگیشن اس وقت گیا ہے جب روس سے مذاکرات مکمل ہوئی ہیں اور روس کے بعد اعلانیہ جاری ہوا ہے فارمیٹ کے حساب سے. اس کے بعد یہ والا دورہ اسے پولیٹیکلی کیسے لیا جا رہا ہے, اور جو آس پاس کے ملک افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھ رہے ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, آس پاس کے جتنے بھی ملک ہیں, چاہے وہ ہندوستان ہو, چین ہو, قزاقستان ہو, ترکمنستان ہو, کرغزستان ہو, یہ سب کے سب اس پر گہری نظر ضرور رکھے ہوئے ہیں. لیکن ابھی جو یہ دورہ ہو رہا ہے, اچانک سے یہ دورہ شیڈول کیا گیا ایسے وقت میں جب ماسکو اجلاس سے طالبان کا وفد وطن لوٹا ہے اور طالبان نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ ہماری زمین کسی کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. ہم اپنے یہاں طالبان اس چیز کے اہل ہے, اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر کر سکے, اسے روک تھام کے لیے داعش کے خلاف کام کرنے میں اہل ہے. تو یہ صاف پیغام وہاں سے دینے کے بعد جیسے طالبان کا وفد افغانستان پہنچا, شاہ محمود قریشی طالبان کے زیر انتظام افغانستان میں پہلے وزیر ہوں گے, پہلے فارن منسٹر ہوں گے جو مہمان بنے ہیں آج کابل کے. اور کابل میں پہنچتے ہی سب سے پہلے ان کا ایئرپورٹ پہ وزیر خارجہ نے استقبال کیا اور ان کے ساتھ جو وفد گیا ہے وہ وفد اہم ہے. وہ بتا رہا ہے کہ آخر اس دورے کا, اس وفد کے جانے کا مقصد کیا کچھ ہو سکتا ہے. ابتدائی طور پر جو وزارت خارجہ سے, چاہے وہ افغانستان کی طرف سے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اطلاع دی گئی ہو یا پاکستان کے خارجہ سیکریٹری کی طرف سے, خارجہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, وہ اس میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوستانہ رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے دورہ ہے. جو آپس کے تعلقات ہیں, بائیلیٹرل ایشوز ہیں, اس پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, ساتھ ہی ساتھ کئی سرحدی علاقے ہیں جو سرحدیں ملتی جلتی ہیں, اس پہ فرکشن ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اسی ملاقات کے آنن فانن بعد ترخم گیٹ جو ہے پاکستان اور افغانستان سے ملتا جلتا, اس کو کھول دیا گیا ہے. کچھ اور سرحدی علاقے ایسے ہیں جہاں سے گزرگاہیں ہیں, ان تمام گزرگاہوں پر پابندیاں ہیں, اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے. ٹریڈ کو لے کر کے بات چیت چل رہی ہے اور پھر ٹرانسپورٹیشن کو لے کر بات چیت چل رہی ہے. اور جو پورا وفد گیا ہے اس وفد میں ISI کے چیف بھی پہنچے ہیں فیض حمید, اور یہ بتا رہا ہے کہ فیض حمید کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں اندرونی طور پر ڈومینیٹ کرنا ایسے وقت میں چاہ رہا ہے جب وہ افغانستان وفد ماسکو سے لوٹا ہے یہ بتا کر کے کہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دراصل اس کا ایک اندرونی پیغام جو اس وفد کا ہے, وہ اس دورے کا جو اندرونی پیغام ہے وہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ایک ایسے وقت میں طالبان کو اس طرف اشارہ کیا جائے جس طرف دنیا بلانا چاہتی ہے یا لے جانا چاہتی ہے, وہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہوئے جو عالمی برادری نے ماسکو میں جو اپیل کی ہے, درخواست کی ہے اور جو راستہ دکھایا ہے, اس راستے پر افغانستان کی سرکار کو آگے بڑھنے کے لیے یہ کہنے کے لیے طالبان کے دربار میں پہنچے تھے شاہ محمود قریشی, اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو خواتین کی وزارت کو فی الحال روک رکھے ہیں اس کو ایکٹیو کر دیجئے, جو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اس کو ایکٹیو کیجئے. تمام یہ بڑا امپورٹنٹ, جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی
تو آج بھی ہم دیکھ رہے تھے جو ذرائع ابلاغ افغانستان کا وہ یہ بتا رہا تھا کہ خواتین کا چھوٹا سا ہی گروپ لیکن احتجاج کر رہا ہے معیشت کی معاملات کو لے کر، کیونکہ فائنینشیل کرنچ ہے وہاں پر، اور پھر ایجوکیشن اور نوکریوں کو لے کر ایک لمبی لڑائی ان کی شروع ہو گئی ہے۔ چھوٹا گروپ ہی ہے لیکن لڑائی لڑ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 خبر یہ بھی ہے کہ جو ایتھلیٹ تھی اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو کیا یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہے بیک ٹو بیک، یہ پریشر بھی ریز کریں گی افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ پر، جو کیئر ٹیکر حکومت ابھی ہے؟ کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ دیکھیے ہم تو کیئر ٹیکر ہے، باقی جو حکومت بعد میں آنی ہے انہوں نے بڑا فیصلہ لینا ہے، تو ہم تو صرف ابھی راہ بنا رہے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ راہ بنانا ہی ابھی شروعاتی تصویر ہے۔ دراصل جو خبریں آپ نے بتائی کہ احتجاج خواتین کی طرف سے کی گئی، ایتھلیٹس کا سر کاٹا گیا، یہ دونوں خبریں صحیح ہیں اپنی جگہ پر۔ آج بھی خواتین کی طرف سے احتجاج کیا گیا، لیکن گزشتہ روز ایک بیان سامنے آیا طالبان کی طرف سے۔ وہ بیان یہ بتا رہا تھا کہ طالبان نے یہ فیصلہ نہیں لیا ہے کہ خواتین کی وزارت کو تحلیل کر دی جائے، ختم کی جائے، بلکہ یہ جو عبوری حکومت ہے آنے والے دنوں میں خواتین کی وزارت کو ایکٹیو کیا جائے گا، خواتین کو بھی وزارت میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی بتانے کے لیے افغانستان پہنچا ہے پاکستان کا وفد کہ چونکہ سب کی نظر دنیا میں اس وقت افغانستان کی خواتین کے حقوق پر ہے، اس لیے طالبان کو ضروری ہے کہ اگر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، قبول کروانا چاہتے ہیں، تسلیم کرانا چاہتے ہیں، تو کچھ کمپرمائز آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے شاہ محمود قریشی گئے ہیں تاکہ یہ اثر طالبان پر باقی رہے کہ ہمیں رہنمائی پاکستان کی طرف سے مسلسل ہو رہی ہے۔ کچھ گاہے بگاہے کچھ آپسی رشتے کو لے کر کے، چاہے وہ پی آئی اے کا معاملہ ہو، جو فلائٹس کی سروس تھی، پی آئی اے کے ڈائریکٹر بھی وہاں، چیئرمین بھی وہاں پہنچے ہیں، تو اس پر بھی بات ہے، سرحدی علاقوں پر بھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا فٹافٹ سے نیٹو پر بھی آتے ہیں، کیونکہ نیٹو کے ڈیفنس منسٹرز کا 2 روزہ اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور وہاں پر جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ صرف اور صرف افغانستان ہے۔ افغانستان کی صورتحال تب سے جب سے نیٹو افواج اور امریکی افواج کا انخلا ہوا ہے، اس کے بعد کیا کچھ بدلا ہے، اس پر ڈسکشن ہونا ہے۔ اور جو انر رپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاس والے ملکوں کے ساتھ نیٹو افواج کا اتحاد ہو سکتا ہے تاکہ گہری نظر رکھی جائے افغانستان کے اوپر۔ جی دیکھیے، نیٹو اپنے آپ کو، جو آج اجلاس شروع ہونے والا ہے، اس اجلاس کی تصویریں آپ کے اسکرین پر چل رہی ہے، حالیہ تصویریں، سب سے پہلی تصویر ہے وہ۔ دراصل اس میں جو ایجنڈا بتایا گیا ہے، 3 پوائنٹس بتائے گئے ہیں نیٹو کے آفیشیلی ویب سائٹ پر ہم جا کر دیکھ رہے ہیں تو وہاں 3 پوائنٹ رکھے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ نیٹو کی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے نیٹو کو اور مضبوط کرنا، نیٹو میں اور سیکورٹی کو مستحکم کرنا اور جوڑنا، جس کے حوالے سے آپ اشارہ کر رہے تھے کہ آس پاس کے افغانستان کے اور بھی ساتھیوں کو جوڑ سکتا ہے نیٹو، تو اس پر بھی کوشش ہوگی، بات چیت ہوگی۔ ساتھ ساتھ دوسرا ایجنڈا ہے نیوکلیئر کو لے کر کے، جس طرح سے عالمی سطح پر ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، ایک تصادم آرائی کی صورتحال ہے، اس پر بات چیت کی جائے گی۔ اور تیسرا جو سب سے اہم ایجنڈا ہے وہ افغانستان ہے، افغانستان کی سیکورٹی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ کیا افغانستان کی سیکورٹی کے لیے نیٹو کو آگے پھر سے آنا ہوگا؟ کیا داعش کے خلاف جنگ میں طالبان اس انداز میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے جس انداز میں ضرورت ہے، یا داعش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا نیٹو کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیا نیٹو ڈائریکٹ داعش کے خلاف جا سکتا ہے افغانستان میں، یا پھر کوئی اور راستے نکالے جا سکتے ہیں جس میں افغانستان یا طالبان انتظامیہ کی مدد کرتے ہوئے داعش کے خلاف کاؤنٹر کیا جا سکے؟ تو اس حوالے سے افغانستان کے خاص طور سے اس موضوع پر بات چیت چل رہی ہے، اور بات چیت اب سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہوئی ہے، اور ابتدائی طور پر ذرائع سے ہمیں خبریں مل رہی ہے کہ افغانستان میں جو سیکورٹی کو لے کر کے اور دہشت گردی کے کھیل کو لے کر کے جو اب تک کے عالمی برادری نے تشویش کا اظہار کیا تھا، جو کہیں نہ کہیں کچھ حد تک سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اس پر کیسے ابتدائی دنوں میں روک لگایا جائے؟ کیا طالبان کے ساتھ مل کر کے نیٹو افغانستان میں داعش کے خلاف جانا چاہے گی، یا پھر کوئی اور طریقہ نکالا جا سکتا ہے؟ تو تمام نیٹو الائنس باضابطہ طور پر اس پر غور کر رہے ہیں کہ افغانستان میں، یعنی یہاں پر بھی کل تک انتظار کرنا ہوگا جب آفیشل سٹیٹمنٹ آئے گا، لیکن روس سے کہیں نہ کہیں پازیٹیو سٹیٹمنٹ پہلے ہی سامنے آیا۔ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ رحمت کلیم جوائن کرنے کے لیے۔ بات جناب افغانستان کی تھی، کیونکہ نیٹو کے ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ شروع ہو گئی ہے، تصویریں تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ قریشی صاحب جو ہے وہ افغانستان پہنچے ہیں، اس پر کیا کچھ عالمی رائے عامہ بن رہا ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس یہاں پر کر چکے ہیں۔